بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں اسلام کے متعلق پڑھا تھا کہ جب کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہو تو وہ اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہو، یعنی اسلام کے تقاضوں کو مکمل کرے، اور اگر پچھلے دین کو چھوڑ کر آیا ہے تو اس کو مکمل چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ اسلام لا کر پچھلے دین کی طرف رغبت رکھے، اس چیز سے اسلام منع کرتا ہے۔ آج کی آیات کے اندر بالخصوص جو ذکر ہوگا دنیاوی زندگی کے متعلق، دنیا کے مال کے متعلق، کہ دنیا کی رنگینی، دنیا کا مال یہ محض دھوکہ ہے، اور شیطان جو ہے یہ دنیا کا مال لوگوں کی نگاہوں میں سنوار کر پیش کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا کوئی ایسا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا کے مال کا اصل اور حقیقی چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ فرمایا سل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوال کریں بنی اسرائیل، اولاد یعقوب سے، یعنی بنی اسرائیل سے آپ پوچھیں۔ مراد اس سے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جو یہودی تھے ان یہودیوں سے سوال کریں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہی اللہ نے واضح نشانیاں ان کو عطا فرمائیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو آ جانے کے بعد یا مل جانے کے بعد بدل دے، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر وہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ترین ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، سنوارا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے یا مزین کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے، کافرو جو کافر ہیں۔ کس چیز کو سنوارا جاتا ہے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ کافر ہنسی مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو صاحب تقوی ہیں، جو متقی ہیں، فوقہم، یہ ان کافروں سے بلند مقام پر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے عطا فرماتا ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس کے متعلق امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر ارشاد فرمایا ہے، والمراد حاذی الآیہ، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کم جاءہم فی امر محمد علیہ السلام من آیت معرفت بہ دالۃ علیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے، ان بنی اسرائیل سے پوچھیں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہی واضح نشانیاں ان کے پاس آئیں۔ ان نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ ان یہودیوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، حضور کی معرفت اور حضور پر دلالت کرنے والی کئی واضح نشانیاں ان کے پاس آئیں۔ یعنی تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں تک حضور کا سارا حلیہ مبارک اللہ نے تورات کے اندر بیان کیا، تو یہ ساری واضح نشانیاں ہیں۔ اور اسی تفسیر قرطبی کے اندر ہے
قال مجاہد والحسن وغیرہما، امام مجاہد اور حضرت خواجہ حسن بصری اور ان کے علاوہ دیگر بھی ائمہ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں یعنی الآیات، کہ یہ آیات، یہ نشانیاں کون سی ہیں جو یہودیوں سے گنوائی جا رہی ہیں، پوچھا جا رہا ہے یہودیوں سے؟ تو بعض مفسرین، امام مجاہد، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما، وہ فرماتے ہیں یعنی الآیات التی جاء بہا موسیٰ علیہ السلام، کہ یہ ان نشانیوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ یہودیوں سے پوچھیں وہ نشانیاں، وہ آیتیں جو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے، جن کا وہ پہلے پارے میں تفصیلاً ذکر گزرا ہے، اور امام قرطبی نے بھی ان کا یہاں اسی آیت کے اندر تفسیر میں لکھا ہے کہ من فلق البحر والزلل من الغمام والعصا والید وغیر ذالک، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کون سی نشانیاں ان یہودیوں کے پاس لے کر آئے؟ وہ نشانیاں دریا کا پھٹ جانا، وہ نشانیاں والزلل من الغمام، بادلوں کا سایہ کر دینا، والعصا، آپ کا عصا مبارک کہ جس کو پتھر پر مارتے ہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں، والید، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک، آپ بغلوں میں ہاتھ دے کر نکالتے ہیں تو وہ شمع کی طرح روشن ہو جاتے تھے۔ تو یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ کتنی اللہ نے تمہیں نشانیاں عطا فرمائی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت کو آ جانے کے بعد، مل جانے کے بعد تبدیل کرے تو پھر سن لے کہ اللہ کا عذاب شدید ترین۔ اب یہاں پر کون سی نعمت ہے کہ اتنی واضح نشانیاں ان کے پاس آئیں، تو ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، پھر ان کا مشاہدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں کر کے اب وہ تحریف کرتے تھے تورات کی آیتوں کے اندر، بالخصوص جو حضور کے اوصاف والی آیتیں ان میں رد و بدل کرتے۔ تو جو اللہ نے ان کو نعمت عطا کی تھی حضور کی شان و عظمت کے حوالے سے، حضور کے اوصاف کے متعلق پہلے سے نشانیاں بتائیں، بجائے اس کے کہ وہ حضور پر ایمان لاتے، انہوں نے اس ملی ہوئی نعمت یعنی ان اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو ہی تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مزین کیا جاتا ہے کافروں کے لیے، سنوارا جاتا ہے کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ اس آیت کے تحت تفسیر معالم التنزیل کے اندر حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں زُيِّنَ ای زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یعنی ان کافروں کی نگاہوں میں شیطان دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، دنیا کے حسن کو، دنیا کی رنگینی کو لوگوں کی آنکھوں میں شیطان کسی چیز کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، اور شیطان ایسی ایسی چیزیں بھی ان کے سامنے حسین کر کے پیش کرتا ہے کہ حقیقت میں وہ ہوتی بری چیزیں ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ کے کام بھی پھر برے لوگوں کو، کافروں کو وہ اچھے ہی لگتے ہیں، اپنے برے کام بھی ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اس طرح شیطان ان کی نگاہوں میں زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے سامنے دنیا اور دنیا کا جو حسن ہے وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور معالم التنزیل میں ہے کہ یہ آیت بالخصوص نازل ہوئی، نازلت هذه الآیات فی مشرک العرب ابی جہل و اصحابہ، کہ یہ آیت نازل ہوئی عرب کے مشرکین کے متعلق، بالخصوص ابو جہل یا اس کے دیگر ساتھی، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان کی مذمت کے اندر۔ کیوں؟ کانوا یتنعمون بما بسط اللہ لہم فی الدنیا من المال ویکذبون بالمعاد، کیونکہ یہ مشرکین، اللہ نے ان کے لیے دنیا کی زندگی کا جو مال تھا وہ وافر مقدار میں عطا کیا تھا، بسط اللہ لہم، ان کے لیے وسعت عطا فرمائی اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر، دنیاوی مال اللہ نے وسعت کے ساتھ عطا فرمایا، اور اس دنیا کے مال کے اوپر یتنعمون، فخر اور تکبر کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، لیکن وہ کہتے کہ ہم سچے ہیں، دیکھو ہمارے پاس مال ہے، مسلمان تو غربت کے اندر ہے، فاقہ کشی کے اندر ہے، اللہ نے ہمیں بہت سا مال، دنیا ہمارے لیے اللہ نے پھیلا کر رکھ دی ہے، لیکن یکذبون بالمعاد،
دنیا کا مال ان کو وافر ملا، اس پر تو وہ فخر کرتے تھے اللہ نے ہمیں عطا کیا، لیکن یکذبون بالمعاد، جو اللہ نے آخرت مقرر کی ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، حشر نشر یہ سارا معاملہ معاد، اس کو وہ جھٹلا دیتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے رد میں یہ ان کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی، دنیا کی زندگی کا جو مال ہے اس کو یہ شیطان ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور جو آخرت ہے اس کو وہ جھٹلا رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہی مشرکین جو مالدار تھے یہ ہنسی مذاق کرتے تھے ایمان والوں سے۔ اب یہ ایمان والے کون سے تھے؟ اس جملے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اراد بالذین آمنوا عبداللہ بن مسعود وعمار بن یاسر وصہیبا وبلالا وخبابا وامثالہم، کہ ان اہل ایمان سے مراد وہ کمزور ترین اور غربت میں پسے ہوئے وہ صحابہ کرام، وہ مسلمان جو اسلام جنہوں نے قبول کیا انتہائی فاقہ کے عالم کے اندر، اور ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی کمزور، جسمانی لحاظ سے بھی وہ کمزور، تو ان کے متعلق مشرکین ان کو دیکھ کر ہنستے، مذاق اڑاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کمزور کون سے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب، یا ان جیسے اور صحابہ کرام جو کمزور تھے، فقیر قسم کے جو صحابہ تھے، ان کو دیکھ کر یہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو دنیا کی رنگینی چھوڑ کر انہوں نے فاقے کو اپنایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا مذاق کیا اڑاتے تھے، وَيَقُولُونَ انظروا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعَمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَغْلِبُ بِهِمْ، دیکھو ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ذریعے یزعم، وہ گمان کرتا ہے، یزعم انہ یغلب بہم، کہ ان کمزور ترین لوگوں کی وجہ سے یہ رسول، یہ نبی، یہ محمد ہم پر غالب آ جائے گا۔ یہ دیکھو ہیں کتنے کمزور، اور اس نبی کو ان پر کتنا گمان ہے کہ میں ان کی وجہ سے مشرکین پر غالب آ جاؤں گا۔ تو اس طرح وہ کمزور ترین صحابہ کرام کو یہ دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے، لیکن اللہ نے فرمایا مال جو ہے یہ اصل چیز نہیں ہے، مال اصل نہیں ہے، والذین اتقوا، اصل چیز ہے ان کے دلوں کے اندر جو تقوی ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ایمان کی دولت ہے، ایمان اور جو تقوی ہے۔ تمہارے پاس دنیا کا جتنا مرضی مال ہے، اگر ایمان کی دولت نہیں تو پھر سن لو یہ اگرچہ کمزور ترین ہے، لیکن والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ کافر مشرکین جو ہیں یہ جہنم کے نچلے سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، لیکن اہل ایمان جو ہوں گے یہ قیامت کے دن یہی صحابہ کرام جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر ان کا معاملہ کیسا ہی کمزور ہے مالی لحاظ سے، لیکن اصل چیز آخرت ہے، تو اللہ نے آخرت میں ان کے لیے جو مقرر کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہی نہیں، جو اللہ نے ان کمزور ترین مسلمانوں کے لیے آخرت کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو ان آیات کے تحت ایک تو چیز یہ سامنے آئی کہ مالدار کثرت مال یا کثرت دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، کثرت مال کثرت دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ یہ اصل نہیں ہے، یہ سایہ ہے، اصل نہیں ہے، یہ سایہ دنیا کا مال، اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر مسلمان کو زیب یہ دیتا ہے کہ دنیا کے اندر نیکی کے بیج ڈالے تاکہ ان کی فصل قیامت کے دن حاصل کرے۔ اور دوسرا سبق یہاں سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی دنیا دار مالدار اپنے مال پر فخر، تکبر اور غرور کرتے ہوئے کسی فقیر غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کا لباس میلا کچیلا ہے، جس کی مالی جسمانی حالت کمزور ہے،
اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ اس کا مقام ہے، کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے ایسے پراگندہ بال بکھرے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے جب وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ ظاہری لحاظ سے وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن رب کے ہاں ان کا مقام یہ ہے جب وہ قسم اٹھا دیں تو ان کی قسم ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو اسی آیت کے تحت یہ دوسری آیت ہے، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر روح البیان کے اندر اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی زندگی، یہ محض دھوکہ ہے، اور اس دنیا کے مال کے اندر دھوکہ کھا کر اس کی لالچ میں نہ آئیں۔ ایک انتہائی عبرت آموز ایک حکایت نقل کرتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، آپ کے ساتھ ایک یہودی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 سونے کے سکے تھے، تو آپ نے وہ 3 سکے سونے کے اس یہودی کو بطور امانت دیے، یہ امانت میری رکھ لو، راستے میں کہیں ضرورت پڑی تو میں یہ سکے تم سے لے کر ہم خرچ کر لیں گے۔ اس یہودی کو وہ امانت کے طور پر 3 سکے سونے کے دیے، اس نے ایک سکہ خرچ کر دیا راستے میں دوران سفر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے اس سے وہ مانگے، آپ نے فرمایا میرے وہ 3 قرض دو مجھے، تو اس نے 2 سکے واپس کیے۔ آپ نے فرمایا 3 تھے، اس نے کہا نہیں 2 ہی تھے، آپ نے 2 دیے تھے، جھوٹ بول دیا اس نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، سفر آگے جاری رہا۔ دوران سفر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات دیکھے، کچھ کمالات دیکھے، شاید کسی بیمار کو آپ نے ہاتھ لگایا ہو وہ تندرست ہو گیا ہو، کسی نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ لگایا ہو وہ بینا ہو گیا ہو، یا اس قسم کے آپ کے کمالات معجزات دیکھے، تو وہ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں وہ 3 سونے کا سکہ کہاں ہے؟ اس نے پھر انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں 2 ہی سکے تھے۔ پھر آگے سفر جاری رہا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سونے کی اینٹیں راستے میں ملتی ہیں۔ آپ 1 سونے کی اینٹ اس یہودی کو دیتے ہیں، ایک اپنے پاس رکھتے ہیں، اور تیسری کے متعلق فرماتے ہیں تیسری اینٹ سونے کی اس کی ہے جس نے وہ سونے کا سکہ خرچ کیا ہے۔ یہ بات سن کر فوراً اس کے دل میں لالچ آیا، یہودی کے دل میں، اور یہ ضمن سن لے دنیا کے اندر سب سے لالچی ترین قوم یہودی ہے، سب سے لالچی قوم جو ہے وہ یہودی ہے۔ تو اس کے دل میں لالچ آیا، اس نے کہا وہ تو سکہ میں نے خرچ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اینٹ سونے کی وعدے کے مطابق اس کو دی، اور ساتھ ہی فرمایا اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ تو سفر کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ راستے میں تو نے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے میرے، اور میں نے تجھے اللہ کی قسم دلا کر پوچھا تو تو انکار کرتا رہا۔ یہ دنیا کا مال، یہ سونا، اس سونے کی اینٹوں کی لالچ کے اندر تو نے وہ اپنا جھوٹ بدل کر اب سچ بول دیا کہ میں نے وہ سکہ خرچ کیا ہے، لہٰذا ایسا جھوٹا بندہ میرے ساتھ سفر میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر پر روانہ، وہ اپنے لیدہ سفر سے ہو گیا۔ اب راستے میں اسی یہودی کو 3 ڈاکو ملتے ہیں، وہ ڈاکو اس کو قتل کرتے ہیں، اس سے سونے کی 2 اینٹیں چھین لیتے ہیں۔ اب وہ تینوں ڈاکو تھے، وہ راستے میں رکتے ہیں، 2 اینٹیں ہیں، 3 ڈاکو ہیں، ایک آدمی کو کھانے کے لیے بیچتے ہیں۔ تو 2 ڈاکو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم تو 3 بندے ہیں اور اینٹیں 2 ہیں، ایسا کیوں نہیں کہ وہ آئے ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو دونوں ایک ایک اینٹ لے لیتے ہیں۔ یہ وہ دونوں مشورہ کرتے ہیں آپس میں۔ جو کھانا لینے گیا ہوتا ہے وہ دل میں سوچتا ہے ایسا کیوں نہیں کہ یہ دونوں اینٹیں مجھے مل جائیں، وہ بھی لالچ میں آ جاتا ہے، وہ کھانے کے اندر زہر ملا دیتا ہے۔ جب کھانا لے کر آتا ہے وہ 2 ڈاکو آتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں، قتل کر کے پھر بھوک بھی لگی ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی زہر کی وجہ سے وہ بھی مر جاتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے پھر واپس آتے ہیں تو آپ کا گزر اس جگہ سے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یہودی بھی مرا ہوا ہے، 3 ڈاکو بھی مرے ہوئے ہیں، سونے کی اینٹیں بھی پاس پڑی ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، یہ آپ کے بعد یہ معاملہ پیش ہوا تھا، اس یہودی نے بھی ان سونے کی اینٹوں کے اندر لالچ کی تو اس کا بھی لالچ کا انجام یہ ہوا، اور ان ڈاکو نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ لالچ کا معاملہ کیا تو ایک دوسرے کو انہوں نے بھی ان اینٹوں کے بدلے قتل کر دیا۔ اب اس لالچ کی سزا کیا ملی؟ یہ چاروں قتل ہو گئے، اینٹیں ادھر کی ادھر یہ دنیا کے اندر ہیں اور یہ چاروں اگلی جہان میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ حقائق بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کا مال جو ہے یہ عارضی اور فانی ہے، جتنا بھی کسی کے پاس مال ہو اس نے چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف جانا ہے، اور وہ آخرت جو ہے وہی اصل ہمارا مستقبل ہے، وہی اصل اور حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے اس مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ اس دنیا اور دنیا کی رنگینی جو شیطان ہماری آنکھوں کے سامنے مزین یا حسین کر کے پیش کرتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہونے سے بچائے، آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔